السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ جی آج کی میری ویڈیو ہے آئی بی ایس کے بارے میں کہ آئی بی ایس کیا ہے۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے آئی بی ایس ڈی، مثلاً آئی بی ایس ڈائریا میں، آئی بی ایس سی کانسٹیپیشن میں، اور آئی بی ایس ایم مکسڈ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور بیماری نہیں بھی ہے۔ آئی بی ایس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب آپ پر اٹیک کر دے، آپ کو ہلا دے، آپ کو پریشان کر دے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب آئی بی ایس کا آپ پر وار ہوتا ہے تو اس وقت بہت ہی بری بیماری لگتی ہے۔ یہ ویسے اتنی بڑی بیماری ہے نہیں، لیکن جب آئی بی ایس تنگ کرتا ہے نا تو اس سے بڑی خطرناک بیماری کوئی نہیں۔ بہت ہی عجیب اور پریشان کن بیماری ہے۔ اس بیماری میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن پہلے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا پیٹ آئے دن خراب ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور پیٹ کے متعلق وہ دوائی وغیرہ لے گا، میڈیسن لے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوگا، تھوڑے دنوں کے لیے ٹھیک ہوگا، کچھ دنوں کے بعد پھر پیٹ خراب ہو جائے گا، پھر دوائی لے گا، پھر کسی ڈاکٹر کو چیک کروائے گا، پھر تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہو پائے گا، مکمل پراپر علاج نہیں وہ کر پائے گا۔ اور آئے دن ڈاکٹروں کو چیک کروانا، معدے کے، جگر کے، بس ایسے ہی گزرتی رہتی ہے تھوڑی دیر زندگی، سال 1.5 سال، اور بہت برا فیل ہوتا رہتا ہے انسان کو، یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جس سے بھی دوائی لے گا لیکن وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ بس ایسا ہی معدے کا علاج کرتے کرتے وہ تھوڑی بہت ٹینشن لینی شروع کر دیتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور ذہنی دباؤ آ جاتا ہے کہ مجھے ہو کے گیا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اسے رات کو نیند آنی بھی کم ہو جاتی ہے، رات کو اچھی طرح سے وہ سو نہیں پاتا، کبھی تو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے انسان کا، آدمی کا، اور وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اس بیماری میں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو گئی ہے، اور گیس کی وجہ سے بار بار گیس کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ اور ہاں، آئی بی ایس میں کبھی کبھی تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور کبھی بھوک لگتی بھی نہیں ہے۔ بس یہ آئی بی ایس کی ساری علامتیں ہیں، جہاں تک کہ میرا تجربہ ہے کہ اس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور ہاں، آئی بی ایس میں آدمی کو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان، جو آدمی جس کو آئی بی ایس ہو جاتا ہے نا، وہ اپنا پخانہ، یعنی واش روم میں جائے گا، پخانہ کرے گا تو اس کو دیکھے گا، لازمی بار بار دیکھے گا، اور بعض کا اس کے پیٹ میں درد بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ پخانہ بھی اسے ایسے لگتا ہے جیسے کھل کے نہیں آ رہا، اور پخانے والی جگہ پہ جہاں سے پخانہ انسان کا سٹول خارج ہوتا ہے وہاں پہ بھی درد اور عجیب سی فیلنگ آتی ہے، دباؤ دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار گیس خارج ہوگی تو وہاں پہ درد محسوس ہونا کم ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دباؤ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا پخانے والی جگہ پہ۔ یہ ساری علامتیں آئی بی ایس کی ہیں۔ آئی بی ایس میں نا انسان اپنے پخانے کو بھی دیکھتا ہے، جب بھی وہ واش روم میں جائے گا وہ لازمی دیکھے گا، یہ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا پیشاب آنے کے بعد بھی اسے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہوں۔ آئی بی ایس میں اگر گیس اچھی طرح خارج نہ ہو تو پیٹ میں درد بھی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ شدید درد محسوس ہوتی ہے پیٹ کے اندر۔ اور پیٹ کے علاوہ یہ پیٹ کے نچلے حصے میں، جسے انسان نلے کہتا ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے، اور کبھی کبھار تو ایسی درد ہوتی ہے کہ 15-20 سیکنڈ جیسے درد چلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، 15-20 سیکنڈ کے بعد پھر درد چلتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2-3 گھنٹے انسان کے ایسے ہی درد میں گزرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو اس دوران دکھائیں گے تو وہ کوئی تھوڑی بہت دوائی لکھ دے گا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، بس وہ درد 2-3 گھنٹوں کے بعد خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی ہوا یا گیس خارج ہوگی نا تو وہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک آئی بی ایس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ
بس انسان آئی بی ایس میں نا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. آئی بی ایس اس کا کبھی کسی کو چیک کرواؤ کبھی کسی کو، بس ڈاکٹر بھی اسے کوئی نہ کوئی دوائی دے ہی دیتے ہیں معدے کے حوالے سے. بس اسی طرح پھر آئی بی ایس میں سب سے بڑی پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو جیسے ہی نیند آنا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جب کچی سی نیند میں ہوتا ہے، نیند آنے کی شروع ہوتا ہے تو انسان کو جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں اور انسان گھبرا کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے ابھی ہارٹ اٹیک آنے لگا ہے، اور بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ عموماً 4 سے 5 دفعہ ہو سکتا ہے، 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے ایک رات میں. لیکن اس کے بعد پھر تقریباً نیند آ جاتی ہے انسان کو، اور سوتے وقت وہ الٹی سیدھی جو بھی سوچیں سارے دن کی وہ سوچتا رہے گا، پریشان رہے گا، یعنی کہ اچھے سے نیند نہیں آتی اسے. بس یہ بھی آئی بی ایس کی بہت بڑی علامت ہے جو میں نے بتا دی ہے. پھر تھوڑے دن اس کے 15-20 دن 10 دن 30 دن اچھے گزریں گے، اس کے بعد پھر اسے یہی مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر انسان کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا. یار 15-20 دن 30 دن اچھے گزرے ہیں پھر وہی صورتحال ہے. ہاں ڈاکٹر لوگ اس میں ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کروانے کا فائدہ کوئی نہیں. سب ٹیسٹ آئی بی ایس والوں کے ٹھیک آئیں گے، نارمل آئیں گے، کسی قسم کی کوئی بیماری شو نہ ہوگی. سادہ سی بات ہے کہ آئی بی ایس میں آپ بہت ہی برا محسوس کریں گے، بیڈ فیلنگ آئے گی، انسان کو چڑچڑاپن، غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور موت کا خوف لگا رہتا ہے. آئی بی ایس میں موت کا خوف لگا رہتا ہے انسان کو، اور پھر دوسرے لوگ گھر والے یا دوست ہیں یہ سمجھیں گے کہ یہ بس نفسیاتی مریض ہو گیا ہے. بس اس کا علاج ہے، بہت سادہ علاج ہے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، تقریباً 90% بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ 100% بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں خود آئی بی ایس کا مریض رہا ہوں 4-5 سال، لیکن خود ہی بیماری کو سمجھا تھوڑا سا، اور انشاءاللہ 90 سے 95% تک ٹھیک ہوں. لیکن سال میں 2-4 دن ایسے آتے ہیں جس میں میں بہت برا فیل کرتا ہوں، لیکن وہ 2-4 دن میں اپنے آپ کو بیزی کر کے یا زیادہ نیند لے کے گزار دیتا ہوں. بس یہی تھوڑی سی انفارمیشن تھی آئی بی ایس کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اللہ پاک آپ سے میں رکھے، آمین ثم آمین. اوکے فرینڈز، اللہ حافظ. اگر کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ کرنا تو میں نیچے اپنا نمبر دے رہا ہوں کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں، تو مجھ سے رابطہ کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور جو بھی آئی بی ایس کا مریض ہے انشاءاللہ